السلام علیکم۔ میں یہ ریکارڈ کرنے بیٹھا تو ہوں، بس ایسے ہی ایک عجیب سی بات یاد آ رہی تھی۔ میرا خواہ مخواہ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں سگریٹ پیا کرتا تھا، اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اگر کتنا لطف ہے میرے ہاتھ میں سگریٹ ہو، میں اس کے کش لگاتا ہوا بات ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پھر یہ بھی خیال ہے میں کس قدر واہ یاد لگوں گا پیتے ہوئے۔ سگریٹ نوشی تو اب دکھاتے ہی نہیں ٹی وی پہ اس طرح سے، یا کسی بھی چیز کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو باقاعدہ برا دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ جو سگریٹ نوش ہے اس کا اس سے پوچھیں سگریٹ نوشی میں کیا مزہ ہے، اور جو چھوڑ چکا ہوں میں اس سے پوچھیں کتنی بکواس چیز ہوتی ہے۔ خیر، مقصد یہ تھا آج احباب کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ ویسے تو موضوعات بہت سے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، دن رات کوئی نہ کوئی چیز آتی رہتی ہے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ کبھی کوئی خواب بندہ دیکھ لیتا ہے مزیدار سا، کبھی کوئی اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اصل میں میرے ایک کولیگ نے مجھے کہا کہ میں اس کو پتہ نہیں کیسے وہم ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے۔ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس جتنا تجربہ ہے اور جتنا فلاں ہے اور فلاں ہے، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا چلو تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آرکیٹیکچر، جو آپ نے آرکیٹیکچر جو پڑھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اور مجھے یہ اندازہ ہوا اس کی بات سن کے، اس کی ساری بات سن کے، کہ اس کے تصور میں آرکیٹیکچر ڈیزائن ایک چیز نہیں ہے، وہ ان کو دو الگ الگ چیزوں کے طور پہ دیکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس کے تصور میں صرف بلڈنگز کے نقشے بنانے کا کام آتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، نقشے بنانے کا کام۔ مجھے اور بھی کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یار، جب کوئی شخص سوچ سمجھ کر آرکیٹیکچرل ڈیزائن پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو وہ بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ انسانوں کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور جیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پر وہ کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ آپس میں انٹریکٹ، اس جگہ کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے وہی کام پہلے لوگ کیسے کرتے تھے، ان کے پاس کیا ذرائع تھے، اور اس سلسلے میں ان کو کیا کیا مسائل پیش آتے تھے، اور کیا کیا ان کے پاس وسائل موجود تھے، کیا کیا مسائل تھے، اور وہ کن وسائل کو استعمال کرتے تھے کن مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ یہ سبھی کچھ اس میں آتا ہے، جو اگر آدمی دھیان سے پڑھنا چاہے، سیریسلی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کہ میں نے آرکیٹیکٹ بننا ہے، تو وہ یہ نہ تصور کرے کہ میں صرف مکانوں کے، عمارتوں کے، کمرشل بلڈنگز کے اور اسکولوں کالجوں کے نقشے بنایا کروں گا۔ ناٹ لائک دیٹ۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، یا کم سے کم ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہوتا ہے ویسے بہت جگہوں پہ ایسا، جب اس کو بالکل دکانداری بنا لیا جاتا ہے، ظاہر ہے پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن آرکیٹیکچرل ڈیزائن اصل میں کچھ اور چیز ہے تھوڑی سی۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ جب آپ پڑھیں ہسٹری آف آرکیٹیکچر، کہ پرانے لوگ زندگیاں کیسے گزارتے تھے، اپنے شہر کیسے ڈیزائن کرتے تھے، اپنے مکان کیسے بناتے تھے، اور ان کے مکان بنانے کے پیچھے ان کا فلسفہ کیا تھا، ایک خاص طرح سے گھروں کو بنانے کا، مکانوں کو نہیں، گھروں کو بنانے کا فلسفہ کیا تھا، کہ ان کا آپس میں انٹر ایکشن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے فاصلے میں ہوگا۔ کیا ایک ہمسائی کے برتن ہونے کی آواز دوسرے کے ہمسائی گھر جائے گی، دیٹ سارٹ آف تھنگ، یا پانی کا بہاؤ کیسے ہوگا شہر میں، اگر بارش آ جائے گی تو اس کے پانی کی نکاسی کیسے ہوگی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ چلتا رہتا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ چیزیں پھیلتی ہیں کہ شہروں کو کیسے پھیلایا جائے گا۔ پھر جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر پھر یہ فیصلہ ہوا، کسی جگہ پہ یہی ہوگا نا، کسی نے فیصلہ کہ اگر ہم جو ہماری فیکٹریاں ہیں، یا جو کارخانے ہیں، یا وہ چیزیں جن سے فضائی آلودگی زیادہ پھیلتی ہے، انہیں کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں سے ہوا کے رخ پر وہ راکھ اور وہ دھواں شہروں کی طرف نہ آئے۔ اور اگر اس کے لیے کوئی دریا کا پانی درکار ہے تو ایسی جگہ سے پانی لیں
کہ اسے جو شہر کو سپلائی ہے یا آبادی کو جہاں لوگ رہتے ہیں اس کو جو سپلائی آتی ہے پانی کی وہ آلودہ نہ ہو. کم سے کم ایسا کسی نے سوچا ہی تو ہوگا نا. اب یہ باتیں یہ سب کچھ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں آتا ہے. آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا جو فلسفہ ہے نا، فلسفہ پتہ نہیں لفظ درست ہے کہ نہیں، بٹ جسٹ فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ میں یہ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کو جو خیال ہوتا ہے اس کے پیچھے یا جو اس کی جڑ ہوتی ہے اس میں ساری باتیں شامل ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسی عمارت، کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہونے ہوں وہ بنائیں، اس کے بارے میں تصور کریں اور آپ کو باقی ساری باتیں نہ سوچنی پڑیں. مثلاً آپ کسی جگہ پہ کوئی ہسپتال بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہاں ہسپتال ہوگا، تو آپ پہلے یہ سوچیں گے کہ وہاں کس کس علاقے سے لوگ وہاں آیا کریں گے، اور آپ یہ جب سوچیں گے کہ اس کے اندر وہ کس کس بیماری کا علاج ہوگا. ایک تو جنرل ہسپتال جو بنتے ہیں جہاں تمام بیماریوں کے علاج کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے، مگر کچھ ہسپتال ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا یا توقع نہیں ہوتی. مثلاً میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک شاید کینیڈا میں ایک کوئی ان کی تھیں ڈیپوٹی منسٹر آف ہیلتھ تھیں غالباً وہ خاتون، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ایک اسٹڈی کر کے کہ فلاں جگہ ایک ہسپتال بنانا ہے اس جگہ پہ، وہاں دریا کا یا کسی اور کو پانی کا سورس ہے، وہ اس کے پیچھے سے ہو کے گزرتا ہے یا آگے سے گزر جاتا ہے، اس کی جغرافیکل لوکیشن ایسی تھی، اور وہاں اس تک پہنچنے کے لیے پل پہ سے نہیں گزرنا پڑے گا فلاں علاقے فلاں علاقے کے لوگوں کو. اور اس طرف جو آبادیاں ہیں وہ وہاں کس کس قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ نسلاً یا جینیٹیکلی ان میں کیا کس کس بیماری کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے ملک سے کیا کیا کس قسم کے جراثیم ساتھ ان کے متوقع ہو سکتے ہیں، یا اس علاقے میں لوگوں کو زیادہ کس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کم از کم ان چیزوں کا علاج پہلے ہو. یہ جیسے کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ نوجوان لوگ جا رہتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر بس یہ خیر ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کی جو وہ ایک رپورٹ تھی، اس کے مطابق وہ ساری اسٹڈی انسانوں کی، وہ ساری اسٹڈی کرنی ضروری ہے کہ وہاں اگر ہم یہ چیز بنائیں گے تو اس سے ٹریفک میں کتنا اضافہ ہوگا، ٹریفک پہ کیا اثر پڑے گا، یہاں لوگوں کے آنے کے لیے ان کو کون کون سی سواریاں استعمال کرنے کو مل سکتی ہیں، بس ملے گی، ٹریم ملے گی، ٹرین ملے گی، یا ان کو بسوں میں دھکے کھاتا آنا پڑے گا، یا اپنی سواری پہ آئیں گے، پارکنگ کی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جیسے میں نے ایک ہاسپٹل کے پروجیکٹ میں دیکھ رہا تھا، 8-10 سال پہلے کی بات ہے. اس میں سب سے بڑا ایشو یہی تھا، وہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، ایک بہت بڑا تکونا پلاٹ ہے اس کا، بہت بڑا، یعنی پورا ایک چھوٹا شہر ہی ہے، اس کو میڈیکل سٹی کہہ رہے ہیں ہم. اس کے گرد جو چاروں 3 سائڈ پہ چلے نا تو تقریباً 4.5-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ. تو اس کے وہاں تینوں طرف جو ٹریفک میں اضافہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سوچ و بچار کی جگہ درکار تھی. اس کو ایک نئے سے پلان کرنا ہوتا ہے، ماسٹر پلان کرنا پڑتا ہے اس کو، کہ ان ساری انسانی ضروریات کو سامنے رکھ کے. اب یہی جو بات ہے نا کہ انسانی ضروریات کو کہ کس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے گا اس پرٹیکولر پروجیکٹ یا اس پرٹیکولر کام کے حوالے سے. وہ کسی کا گھر ہو سکتا ہے، وہ کوئی کمرشل بلڈنگ ہو سکتی ہے، وہ کوئی پارک ہو سکتا ہے، وہ اور کچھ بھی نہ ہو. کسی جگہ سے ایک سیلابی پانی کا رخ بدلنے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کسی جگہ سیلاب کا پانی آ رہا تھا پاکستان میں، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ یہاں کیا کیا جائے. وہ جو متعلقہ لوگ تھے اس بلدیہ کے، میں وہاں کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا کہ آخر ہے کیا مسئلہ کیا ہے. وہ چاہتے تھے کہ جو قریب ایک پارک ہے اس کی گرد ہم چاروں طرف ایک ڈھلوان بنا دیں، پشتہ بنا دیں. میں سوچتا تھا کہ اس کو کیوں کر رہے ہیں ایسا. وہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ اصل میں کسی ٹھیکیدار کو نوازنا چاہ رہے تھے. میں نے ان سے کہا جی کہ دریا کا جو سیلاب کا پانی آتا ہے اس نالے میں، اس آبپاشی کا جو بڑا چھوٹی سی نہر ہے، وہ آگے اس کے کنارے سے ٹکراتا ہے سیدھا.
اگر آپ اس کا کرو بنا دیں یہاں سے، اس کو روکے نا، اس کو گائیڈ کر دیں، وہ ٹکرائے گا نہیں، اور جہاں سے سلپ ہونا ہے پانی نے وہاں آپ ایک سٹون پچنگ کروا کے اوپر کنکریٹ ڈلوا دیں، اور بس پانی کا رخ آپ سیدھا کر دیں، وہ ٹکرائے نہ، سیدھا نکل جائے، نہ وہاں رکے گا، نہ ٹکرائے گا، نہ کنارہ ٹوٹے گا، پانی آگے چلا جائے گا بڑی نہر میں۔ وہ ان کو میری بات ناپسند آئی، ناپسند، وجہ اسے ان کی وہ مالی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں جو کہ اس کا اصل حل تھا۔ اب یہی تو بات ہوتی ہے کہ یہ انسانی ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ پورا کرنے کی جو ہوتی ہے نا سوچ بچار، کسی ایک مخصوص ضرورت کو، یا کسی ایک خاص طبقے کی ضرورت کو، یا کسی ایک خاص کام کے لیے جو وسائل ہیں، یا جو اس کے ساتھ، یا کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو ترتیب دینا، اور اس طرح اکٹھے کرنا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ ایک باقاعدہ خوشنما حل پیدا ہو جائے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا جو ہے نا اندرونی، اس کے اندر ایک اندرونی خلفشار کہہ لیجیے آپ، اشیاء کا، لوگوں کا، چیزوں کا، خیالات کا، ان سب کو ایک ترتیب میں لانا کہ وہ ایک خوشنما حل بن جائے، یہ ہے اس کا، یہ آرکیٹیکچرل تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ اور جو اس کو، یعنی یہ میرے نزدیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا کسی کے پاس کا بڑا کوئی عمدہ اور بہت اچھا عمدہ جواب بھی ہو، میرے پاس یہی ہے۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہی آرکیٹیکٹ کہلا سکتا ہے۔ مثلاً میں مثال کیا دوں، مثال دینے کی کیا ضرورت ہے، میرے خیال میں یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں انسانوں کو جو کہ پڑھنا چاہے اس کو کیا کیا کچھ پڑھنا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ فی الحال تو مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ میں نے آج جو کچھ کہا ہے اس پر بہت سے لوگ گندی گندی باتیں بھی کریں گے، آئی نو، بہرحال ہاں ہاں، وہ کیا کہتے ہیں، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، سنتے ہی رہتے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔